ماشاءالله چې د کله نه په بلوچستان کې د خیبر پختونخوا د طرف نه سینیټر جوړ شوی دی، نو د دې د جمعې مونځ هم چې کوم دی کله بالا حصار کې الحمدلله هلته ځي د جمعې مونځ هم هلته کوي. اصل کې چې کله د دوی حکومت نو په خیبر پختونخوا کې د ټولو نه زیاته دهشتګردي شوې وه. واحد وار آن ټیرر چې په پردي جنگ کې د خیبر پختونخوا د ځوانانو، مشرانو، کشرانو، د زنانو د سر سودا وکړه. دلته مونږ 80,000 شهدا پیش کړل او دا داسې یو جنګ و چې په دې کې مونږ 80,000 شهدا پیش کړل او یو انچ ځمکه مونږ نه ده نیولې. هغه هم د دې په برکت باندې زمونږ د 2018 نه 2022 پورې جمهوری حکومت او الحمدلله په پاکستان کې یو ډرون اٹیک هم نه دی شوی. د انډیا د طرف نه زمونږ د سرحداتو پامالي وشوه، 2 جهازونه مو ویشتل او راهم غورځول الحمدلله. پاکستان تحریک انصاف د عمران خان د ویژن مطابق ہمیشہ د ڈرون اٹیکس اور د ملیٹری آپریشن مخالفت کرے دے. صرف زبانی جمع خرچ نہ دا غید پارے پریکٹیکل سٹیپس اخستی دی. کاغا وزیرستان مارچی اور کاغا دا نیٹو سپلائی بندشی نو ہمیشہ پکے کلیدی کردار ادا کرے دے. محترم اویل چې په 2024 کې د ټولو نه زیاته دهشتګردي وشوه. په 2024 کې فیډرل ګورنمنټ د چا دی؟ 2025 کې د چا دی؟ چې صوبه هم نشوه سنبالولی، مرکز هم نشوه سنبالولی، پاکستان هم نشوه سنبالولی. نو زه تاسو نه دا تپوس کوم چې د لندن پلین حصه ولې جوړه شوی؟ زه تاسو نه دا تپوس کوم چې د رژیم چینج اپریشن حصه ولې جوړ شوی؟ دا جواب شته؟ پاکستان خو ټیک روانو، دهشتګردي نه وه، معیشت ښه طرف ته روانو. په پاکستان کې ډرون اٹیکس نه کېدو، دهشتګردي نه وه. خو تاسو ته څه ضرورت و چې د پی ډي ایم حصه جوړ شوی او بیا رژیم چینج اپریشن هم وکړو او یو جمهوري حکومت هم راوغورځولو. جناب اسپیکر، جمہوریت کے 3 ستون ہیں. سب سے پہلا لیجسلیچر، پھر ایگزیکٹو اور اس کے بعد جوڈیشری. بدقسمتی سے پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے وہ جعلی ہے. سینٹ ہے اس میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی بالکل ہے ہی نہیں. ہمارے ساتھ ہمیشہ سے سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے. اگر ایگزیکٹو کی بات کرے تو جس طرح ہم نے بچپن میں دیکھا تھا کہ ایک کباڑیا ہوتا ہے اور وہ ایک تار کے ذریعے مقناطیس کو کھینچتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے کچرا اور کباڑ اکٹھا ہوتا ہے، اس طرح ہمارے اردلی نے جو ہیں تمام جو جتنے بھی کچرے ہیں وہ اپنے ایگزیکٹو یا کیبنٹ میں شامل کر دیے ہیں. ہماری کیبنٹ بھی اس طرح ہے. جوڈیشری جس کی طرف پورا پاکستان دیکھ رہا تھا، 26ویں آئینی ترمیم سے اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا اسی جعلی حکومت نے. باقی دنیا میں یہی ہے جمہوریت کے 3 ستون. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ایک نیو انٹری ہے جسے اسٹیبلشمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی انوالو ہے. اچھا، اس میں جو ہماری ابھی کی بھرتی ہوئی ہے یا پروموشن ہوئی ہے یا جو ہمارا سپہ سالار ہے وہ بھی تقریباً ریٹائر ہو کر ہی چیف آف آرمی سٹاف بنا ہے. اگر ہماری لیجسلیچر کا یہ حال ہے، ایگزیکٹو کا یہ حال ہے، جوڈیشری کا یہ حال ہے اور ہمارے آرمی کا یہ حال ہے تو پاکستان کا یہ حال ہونا ہی ہونا ہے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے جناب اسپیکر کہ ہماری جو ایلیٹ مافیا ہے وہ پاکستان میں تمام قوانین، پاکستان میں تمام پالیسیاں،
پاکستان میں تمام ریفارمز صرف اور صرف اپنے آپ کے لیے کرتے ہیں. یہاں ہم پر ڈرون اٹیکس کرتے ہیں، وہاں اپنے لیے جزیرے خریدتے ہیں. یہاں ہم پر جو ہے دہشت گردی کو مسلط کرتے ہیں، یہ لندن، پیرس اور نیو یارک میں جو ہے اپنے لیے فلیٹس خریدتے ہیں. جناب اسپیکر، ان تمام مسئلوں کا حل ایک ہی ہے. جو کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے، جن کو انہوں نے ناحق قید کیا ہوا ہے، وہ ہے قیدی نمبر 804، ہمارا لیڈر، ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب. اس کے بغیر نہ ہی یہ پاکستان میں امن لا سکتے ہیں، نہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کو 8 فروری 2024 کو پورے پاکستان نے ووٹ دیا ہے، اور وہ پورے پاکستان کا وزیر اعظم ہے، وہ پورے پاکستان کا شہزادہ ہے، وہ پورے پاکستان کی دل کی دھڑکن ہے. جب تک وہ باہر نہیں آتا، ان لوگوں نے اس طرح ہی رلنا ہے. جناب اسپیکر، یہ جو حالات بنائے گئے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کرنے کی سازش تھی. یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کی سازش تھی. یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کی سازش تھی. اس لیے پاکستان میں ایسی پالیسیاں یا پاکستان میں ایسی سازشیں کرنے لگے تھے جس سے پاکستان تحریک انصاف کو یہ دبا سکے. لیکن ابھی جو ہے حالات ان کے ہاتھ سے بھی چلے گئے ہیں. چاہے وہ ہماری موجودہ حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو، دونوں کے ہاتھ میں آج کے حالات نہیں ہے پاکستان. کیونکہ ان کے دماغ میں کرپشن، دو نمبری اور بغیرتی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. نہ ان کے پاس پالیسی ہے پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے، نہ ان کے پاس کوئی ریفارمز ہیں پاکستان میں لانے کے لیے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی جو ہے ایسا منصوبہ ہے جس سے پاکستان اٹھ سکے. کیونکہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور دوسرا کوشش بھی نہیں کرتے. ساری عمر انہوں نے جو کیا ہے پاکستان کے ساتھ، وہ ہم سب کے سامنے ہے. جناب اسپیکر، جب تک پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، تب تک اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی، تب تک پیس نہیں آئے گا. اور اس کا واحد حل اڈیالہ جیل میں بیٹھا جناب عمران خان صاحب ہیں. ہوش کے ناخن لیں، آنکھیں کھولیں، اور خدا را پاکستان کے ساتھ اور پاکستانیوں کے ساتھ مزید ظلم بند کرے. بہت شکریہ، مہربانی و ما علینا الا البلاغ. اچھا ایک منٹ جی، شفیع جان صاحب آپ بولیں، لیکن ذرا مختصر رکھیں، باقی بھی ہمارے معزز ممبران صاحبان کے وہ بولنا چاہتے ہیں تو ذرا مختصر کر رکھیں. ٹھیک ہے.